ان تمام معاملات پر مزید بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے، جبکہ پروگرام میں ہم آگے ڈال کر بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن سے بھی۔ بہت شکریہ رانا ثناء اللہ صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ یہ بتائے گا کہ کیا یہ چل رہی ہیں مختلف خبریں کہ میاں نواز شریف صاحب کوئی رول پلے کرنے جا رہے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا ان کے معاملات کو لے کر؟ آپ نے یہ تو واضح کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نہ ڈیالہ جائیں گے نہ بنی گالا، تو لیکن میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق تو میاں صاحب نے غالباً دسمبر 2024 میں آپ کی اور سعد رفیق صاحب کی کچھ ذمہ داری لگائی تھی کہ اس مسئلے کو حل کریں، خان صاحب کے مسئلے کو، لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب نے ہی ایک بڑا سخت بیان دے دیے تھے میاں صاحب کے خلاف، تو پھر یہ سلسلہ رک گیا تھا۔ تو یہ کیا ہوا تھا سارا؟ نہیں دیکھیں، یہ بات درست نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کوئی اڈیالہ یا بنی گالا جانے کا کوئی فیصلہ کیا ہے یا اس سے پہلے کوئی انہوں نے اس قسم کے ارادے کا اظہار کیا۔ میاں صاحب ایک یعنی جو ہے وہ سینئر ترین سیاستدان اور ایک ایسا سیاسی لیڈر جس نے جو ہے وہ 3 مرتبہ ملک کی خدمت کی ہے، تو ان کا ایک اپنی سوچ ہے، اور انہوں نے 21 اکتوبر جب وہ آئے تھے واپس تو جو جلسہ کیا تھا مینار پاکستان پہ، تو اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کو علم ہوگا کہ جب عمران خان صاحب 126 دن سے جو ہے وہ انہیں گالیاں نکال رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر، اور پرائم منسٹر ہاؤس سے گھسیٹ کے نکالنے کی باتیں کر رہے تھے، اور جو پشاور کا واقعہ ہوا تھا آرمی پبلک سکول کا، تو اس کے اوپر قومی کنسنسس پیدا کرنے کے لیے بھی نواز شریف نے خود ان کو فون کیا تھا۔ تو اس قسم کی بات جو ہے یہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی یہ پوزیشن اور حیثیت ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ کسی کے پاس یا کسی جگہ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم پچھلے 1.5 ماہ میں 3 مرتبہ براہ راست کوئی میڈیا میں بیان نہیں، کوئی پریس کانفرنس نہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں، خود مل کے پارلیمنٹ میں جو ہے وہ اپوزیشن کو جو مذاکرات کی، گفتگو کرنے کی، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی دعوت دی ہے، تو کیا وہ کوئی میاں نواز شریف سے جو ہے وہ چھپ کے دی ہے یا ان کی اپروول کے بغیر دی ہے؟ پی ایم ایل این کا بطور سیاسی جماعت کے اور ہماری لیڈرشپ کا، پارٹی کے باقی سینئر لوگوں کا، سب کا اس بات کے اوپر کنسنسس ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے درمیان ہمیشہ ہونا چاہیے۔ پارلیمانی جمہوری سسٹم جو ہے وہ ڈائیلاگ سے آگے بڑھتا ہے، ڈیڈ لاگ سے نہیں۔ تو اس بات کو کسی اور طرح سے جو ہے وہ یعنی ایکسپلین کرنا کہ جی وہ فلاں جگہ پہ جائیں گے فلاں جگہ، یہ غلط بات ہے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی خدمت نہیں کوئی کر رہا اگر کوئی اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ رانا صاحب، وہ آپ سے اور خواجہ سعد رفیق صاحب سے کیا بات ہوئی تھی میاں صاحب کی آج سے کچھ 8 ماہ پہلے؟ نہیں، وہ ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کے میں تو کبھی بھی جو ہے وہ خلاف نہیں رہا۔ تو پھر ہم نے بات چلائی تھی، ہم نے ان کے ساتھ میٹنگز کی، ان کی جو درجے کی لیڈرشپ ہے ہماری طرح، پی ٹی آئی میں اسد کیشر صاحب ہو گئے، محمد صاحب ہو گئے، محمد رضا صاحب ہو گئے، دوسرے ان کے جو لوگ ہیں، تو اس میں پھر ان کے ساتھ بات ہوتی رہی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایسا کرتے کرتے پھر ایک مذاکراتی کمیٹی بنی، پھر کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، لیکن وہ دوسری میٹنگ کے بعد خان صاحب نے ان کو منع کر دیا کہ جی نہیں، آپ نے اب تیسری میٹنگ نہیں کرنی، تو وہ بات نہیں پہ ختم ہو گئی۔ صحیح، یعنی وہ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا وہ میاں صاحب کے اپروول سے سارا سٹارٹ ہوا تھا، ان کی یعنی کہ ان کی اپروول کے بغیر تو دیکھیں نا، مذاکراتی کمیٹی جو اناؤنس ہوئی تھی یعنی ان کی ہدایات کے اوپر یہ سب کچھ ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور سردار ایاز صادق صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا، تو ان کی اپروول کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو آج ایز وی اسپیک رانا صاحب میاں صاحب کی کیا سوچ ہے اس سیاسی مسئلے کے حوالے سے؟
جب آپ کی ان سے ریسنٹلی کوئی بات چیت اگر ہوئی ہو تو؟ دیکھیں میں نے تو یہ کہا کہ یہ ابھی کل کی تو بات ہے، جس دن یہ بجٹ پاس ہوا ہے تو پرائم منسٹر صاحب نے اپوزیشن کو، حالانکہ وہ سارا دن جو ہے وہ جو تقاریر کرتے ہیں وہ آپ نے سنی ہوگی، ہوں تو ان کی سیٹوں پہ جا کے ان سے ہاتھ ملایا اور ان سے کہا کہ جی گفتگو ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، ہمیں بیٹھنا چاہیے. تو یہ کوئی پھر میاں نواز شریف صاحب کی اپروول کے بغیر جی ہاں، انہوں نے کہہ دیا. لیکن تو میاں نواز شریف صاحب کی یہی سوچ ہے. صحیح ہے رانا صاحب، تحریک انصاف کہہ رہی ہے ایک طرف آپ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ آپ پنجاب اسمبلی کے اندر ہمارے ارکان کو ڈی سیٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، تو واقعتاً یہ کوئی سخت اقدام نہیں ہے کہ ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا جائے؟ احتجاج ہی تو کیا انہوں نے، چلے احتجاج پارلیمنٹ کے اندر جب ہوتا ہے شدید احتجاج ہو جاتا ہے. آپ بھی جب اپوزیشن میں تھے تو تب بھی بڑی کتابیں چل گئی تھی، بجٹ بکس وغیرہ آمنے سامنے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کافی سخت احتجاج یہاں بھی ہوتا رہا ہے. تو اس میں احتجاج کی پاداش میں بندوں کو ڈی سیٹ کروانے کے لیے چلے جانا یہ بہت سخت اقدام نہیں ہے کیا؟ نہیں تو ہمیں تو احتجاج اور ہمیں اسمبلی میں تقاریر کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا تھا اور ٹارچر کیا جاتا تھا. آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، جی جی. تو اس کی بنیاد جو ہے وہ اسمبلی کی تقریر ہی تھی، اور میں نے کون سا کو وہاں پہ جو ہے وہ بم چلا دیا تھا. ہوں تو اب تو جو بھی اسپیکر صاحب نے کیا ہے ان اکارڈنس ود لا کیا ہے، اور اپوزیشن کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کریں، ڈائلاگ کریں، اور جو انہوں نے اس دن کیا ہے وہ تو دیکھیں نا، وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہے. اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے نعرے، اس طرح کی گالیاں جو ہے یہ تو کوئی جواز نہیں بنتا اور اچھا نہیں لگتا. سب کی خواتین جو ہے وہ جو ہماری اسمبلی کی ممبر ہے، پھر وہ وہاں پہ ہماری چیف منسٹر ہے، وہ ہمارے لیے بہت احترام ہے، ہماری لیڈر ہے. تو ان کو چلے جو پیچھے ہو گیا ہے، کوئی آگے کی بات کریں، کوئی ڈائلاگ کریں وہاں پہ. تو اسپیکر صاحب نے جو کیا وہ ان اکارڈنس میں لا ہی کیا ہے نا. قانون صحیح انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ ریفرنس دائر کریں. انہوں نے صحیح. کوئی غیر قانونی اقدام تو نہیں اٹھایا، کوئی ان کے خلاف انہوں نے کوئی ان کو اٹھوا تو نہیں دیا جیسے پہلے ہوتا رہا جس کا میں نے ذکر کیا. تو اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ جس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے اور مزید مشکلات جو ہے وہ پیدا کرے گی. اور ظاہر ہے اس سے عمران خان کی جو قید ہے وہ مزید طویل ہوتی جائے گی. وہ تو جی ان کو ویسے ہی قید ہوئی ہے. وہ جو 190 ملین والا کیس ہے، دیکھیں وہ کیس جو ہے نا وہ بالکل 2+2=4 ہے، ڈاکومنٹڈ ہے. وہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. صحیح تو ہے. اس میں جو ہے وہ سزا ہوئی ہے، تو وہ تو پتہ نہیں 14 سال ہے یا 10 سال ہے، تو وہ تو ابھی کافی اچھا ہے.